یہی ایک نام ہے جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکتے ہیں۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال چوتھا باب 1 تا 12 آیات مقدسہ۔ اس وقت جب پطرس اور یوحنا لوگوں سے کلام کر رہے تھے تو کائن اور ہیکل کا سردار اور صدوقی ان پر چڑھ آئے، کیونکہ نہایت رنجیدہ ہوئے کہ وہ لوگوں کو سکھاتے اور یسوع کی نظیر دے کر مردوں میں سے زندہ ہونے کی منادی کرتے تھے، اور ان پر ہاتھ ڈالے اور دوسرے دن تک قید رکھا، کیونکہ شام ہو گئی تھی۔ مگر بتیرے ان میں سے جنہوں نے کلام سنا تھا ایمان لائے، اور مردوں کا شمار تقریباً 5000 ہو گیا۔ اور دوسرے دن یوں ہوا کہ ان کے سردار اور بزرگ اور فقیہ یروشلم میں جمع ہوئے، اور ان کے ساتھ قائد اعظم حنان تھا، اور قیافہ اور یوحنا اور اسکندر اور جتنے قائد اعظم کے گھرانے کے تھے، اور ان کو بیچ میں کھڑا کر کے پوچھنے لگے کہ تم نے کس قدرت یا کس نام سے یہ کیا ہے؟ تب پطرس نے روح القدس سے معمور ہو کر ان سے کہا، آئے امت کے سرداروں اور بزرگوں، اگر آج ہم سے اس نیک کام کی بابت جو اس ناتواں آدمی پر کیا گیا ہے باز پرس کی جاتی ہے کہ اس نے کس وسیلہ سے شفا پائی، تو تم سب اور اسرائیل کی ساری امت کو معلوم ہو کہ یسوع مسیح ناصری، جس کو تم نے صلیب دی اور جسے خدا نے مردوں میں سے زندہ کیا، اسی کے نام سے یہ مرد تمہارے سامنے تندرست کھڑا ہے۔ یہ وہی پتھر ہے جسے تم معماروں نے رد کیا، اور وہ کونے کا سرا ہو گیا، اور کسی دوسرے سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے نیچے آدمیوں کو کوئی اور نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 118۔ جماعتی جواب۔ جو پتھر معماروں نے رد کیا وہی کونے کا سرا ہو گیا ہے۔ ہیلیلویا! خداوند کا شکر کرو، کیونکہ وہ نیک ہے اور اس کی رحمت ابد تک قائم ہے۔ اسرائیل کا گھرانہ کہے کہ اس کی رحمت ابد تک قائم ہے۔ خداوند سے ڈرنے والے کہیں کہ اس کی رحمت ابد تک قائم ہے۔ جماعتی جواب۔ جو پتھر معماروں نے رد کیا وہی کونے کا سرا ہو گیا ہے۔ جو پتھر معماروں نے رد کیا وہی کونے کا سرا ہو گیا ہے۔ یہ خداوند کی طرف سے ہوا ہے کہ یہ ہماری نگاہ میں تعجب انگیز ہے۔ یہ وہی دن ہے جسے خداوند نے مقرر کیا ہے۔ ہم اس کے بارے میں شادمان ہوں اور خوشی منائیں۔ جماعتی جواب۔ جو پتھر معماروں نے رد کیا وہی کونے کا سرا ہو گیا ہے۔ اے خدا نجات بخش، اے خداوند اقبال مندی عطا کر۔ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ ہم خداوند کے گھر میں سے تم کو دعا دیتے ہیں۔ خداوند خدا ہی ہمارا نور ہے۔ جماعتی جواب۔ جو پتھر معماروں نے رد کیا وہی کونے کا سرا ہو گیا ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 21واں باب پہلی آیت سے 14ویں آیت تک۔ یسوع آگے آیا اور روٹی لے کر ان کو دی، اسی طرح مچھلی بھی۔ بعد ازیں یسوع نے پھر اپنے آپ کو تباریہ کی جھیل کے کنارے شاگردوں پر ظاہر کیا، اور اس طرح ظاہر کیا: شمعون پطرس اور توما عرف ددمس اور کانہ جلیل کا نتانیل اور زبدی کے بیٹے اور اس کے 2 اور شاگرد اکٹھے تھے۔ تب شمعون پطرس نے ان سے کہا کہ میں مچھلی کے شکار کو جاتا ہوں۔ انہوں نے اس سے کہا، ہم بھی تیرے ساتھ چلتے ہیں۔ پس وہ نکل کر کشتی پر چڑھے، مگر اس رات کچھ نہ پکڑا۔ اور جب صبح ہوئی تو یسوع کنارے پر آ کھڑا ہوا،
लेकिन शागिर्दों ने ना पहचाना कि ये यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, ऐ नौजवानों, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उसे जवाब दिया कि नहीं। उसने उनसे कहा कि कश्ती की दाहिनी तरफ जाल डालो तो तुम पाओगे। बस उन्होंने डाला और मछलियों की कसरत के सबब से खींच न सके। तब शागिर्द ने, जिसे यीशु प्यार करता था, पतरस से कहा कि ये तो खुदावंद है। बस शमौन पतरस ने ये सुनकर के खुदावंद है चोगा कमर से बांधा, क्योंकि 4 जामा था, और झील में कूद पड़ा। और बाकी शागिर्द मछलियों का जाल खींचते हुए कश्ती पर आए, क्योंकि वो किनारे से कुछ दूर न थे, बल्कि तकरीबन 200 हाथ का फासला था। बस जो ही किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयलों की आग और उस पर मछली रखी हुई देखी और रोटी भी। यीशु ने उनसे कहा, उन मछलियों में से लाओ जो तुमने अभी पकड़ी हैं। शमौन पतरस ने चढ़कर जाल किनारे पर खींचा। ये 153 बड़ी बड़ी मछलियों से भरा हुआ था, मगर बावजूद इसके कि इतनी थी, जाल ना फटा। यीशु ने उनसे कहा, आओ नाश्ता कर लो। शागिर्दों में से किसी को जरूरत ना हुई कि उससे पूछे कि तू कौन है, क्योंकि वो जानते थे कि खुदावंद ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उनको दी, इसी तरह मछली भी। ये तीसरी मर्तबा थी कि यीशु मुर्दों में से जी उठने के बाद शागिर्दों को दिखाई दिया। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो।